بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت اسلامیہ انتہائی خشک اور ذوق سے خالی انسان کو ایک مخصوص خول کے اندر بند کر کے رکھتی ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شادی کے موقع پر اشعار وغیرہ پڑھنا کیسا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے نکاح کا اعلان، نکاح کی شرائط اور خطبے وغیرہ کے حوالے سے 3170 حدیث ہے کتاب میں اور 16ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انکحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اهدیتم الفتاة قالوا نعم قال ارسلتم معها من تغنی قالت لا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتیناکم فحیانا وحیاکم، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کے واسطے سے ہمارے سامنے ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح 21ویں باب میں جو کہ شادی میں اشعار اور دف جانے کے حوالے سے ہے، حدیث 1900 ہے۔ مزید اس کا حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو میں عرض کر دوں کہ اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات میں حسن لغیرہ ہی کہا۔ سنن الکبریٰ بہقی میں 7ویں جلد کے 289ویں صفحے پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بصیری نے اسے حسن قرار دیا۔ شیخ البانی غایۃ المرام میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ امام حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح ہیں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر تھوڑا سا اعتراض کیا نائل الاوطار میں۔ شرح مشکل الاثار امام طحاوی کی 3321ویں حدیث ہے، اور بالکل اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن لغیرہ ہی ہے۔ اب میں علم حدیث سے جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کی اس خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہوتی ہے جو ہوتی تو ضعیف ہے لیکن اس کی سندیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اہل علم اس حدیث کو حسن مانتے ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرابت دار انصاری ایک لڑکی کی، قرابت دار انصاری لوگوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح کرایا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کی رخصتی کر دی؟ انہوں نے کہا جی کر دی۔ تو فرمایا تم نے ان کے ساتھ شعر وغیرہ پڑھنے والوں کو کیوں بھیجا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انصار شاعری کی طرف مائلان رکھتے ہیں، کاش کہ تم ان کے ہمراہ اس لڑکی کے ہمراہ ایسی جماعت کو بھیجتی جو یہ والا گیت گاتی، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہمیں بھی مبارک ہو اور تمہیں بھی مبارک ہو۔ اگر اصل کو دیکھا جائے تو یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسن لغیرہ ہی بنیادی طور پر ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ کثرت ترک کی بنا پر اہل علم اس کو حسن درجے تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن چونکہ ترک بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہم اس حدیث کو قابل حجت مانیں گے۔
لیکن جو بات یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ کہ یہاں پر اشعار یا گانے سے کیا مراد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی واضح مثال بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ شاعری سے منع نہیں کرتی، لیکن وہ شاعری جو شرعی حدود و قیود کے اندر ہو، جس لئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود مثال دی، لیکن وہ شاعری جس کے اندر بے حیائی ہو، جس کے اندر شراب و شباب کا تذکرہ ہو، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ نسبات مقصد کا جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ آپ کو ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔